شامل کر دیا ہے کہ آپ جشن غوث الورا کرتے تو انعام کیا ملے گا؟ انعام کیا ملے گا؟ حدیث شریف کی تناظر میں حدیث شریف کی روشنی میں وضاحت کروں گا، وہ انعام پیش کروں گا۔ پہلے سنیے کہ ولایت ملتی کیسے ہے۔ ہر شخص ولی بن سکتا، آپ بن سکتے ولی، آپ بن سکتے، آپ تقرب حاصل ہوتا کیسے ہے؟ ارے بھائی میرے غوث تو مادرزاد ولی ہے، بولو سبحان اللہ۔ میرے غوث تو پیدائشی ولی ہے، بولو سبحان اللہ۔ بغداد شریف میں اختلاف ہو گیا تھا نا کہ چاند ہو گیا کہ نہیں، آج ایک رمضان ہے یا 30 شعبان ہے، پریشان اہل بغداد سب آ گئے حضرت ام الخیر فاطمہ کی بارگاہ میں۔ اے ام الخیر فاطمہ سیدہ، بتائیے کہ آج ایک رمضان ہے یا 30 شعبان، ہم روزے سے رہیں یا پانی پی لیں؟ حضرت ام الخیر فاطمہ نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا، چاند کو تو میں نے بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن بغداد شریف کا میرا یہ چاند عبد القادر صبح سے دودھ نہیں پی رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند ہو چکا ہے آج ایک رمضان۔ اللہ اکبر کبیرہ وسبح بکرۃ واسیلہ۔ بات چل رہی ہے ولایت ملتی کیسے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آقا کے صحابی، سن لیجئے بہت قیمتی بات پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ آقا کے پیارے صحابی فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، بغض و عناد رکھے، ایسے لوگوں سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جو میرے ولی سے عداوت رکھے ہے، کسی مائی کے لال میں دی طاقت، قوت، ہمت، استطاعت، سکت، جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکے، ساری طاقتوں کا خالق رب العالمین کتنی محبت فرماتا اولیاء کرام سے، ارشاد فرماتا جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، ایسے لوگوں سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اے نوجوان، توجہ سے سن لو، جو نتیجہ ہے تقریر کا وہ نتیجہ لے کر جاؤ۔ مجھے پتا ایک لمبی نشست 7 یا 6 گھنٹے سے مستقل آپ بیٹھے ہوئے، اتنی دیر تک میں بھی نہیں بیٹھ پاؤں گا، 1 یا 2 بار مجھے بھی اٹھ کر جانا ہی پڑے گا، لیکن آپ ضبط کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ محبت ذرا بول دو مسکرا کر سبحان اللہ۔ بات چل رہی ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، ایسے لوگوں سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور آگے سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا کوئی بھی بندہ جو تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کریں۔ ذرا زور سے بول۔ فرائض کے ساتھ ساتھ، فرائض کیا ہے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، لیکن نیپالی زبان میں ایک کہاوت ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ظہر، عصر، ایہر، اوہر، مغرب گئی تہرائی ماں، عشاء کے بعد کھات رہی، فجر گئی ستائی ماں۔ یہ حالت ہو گئی، ظہر بھی قضا ہے، عصر بھی قضا ہے، مغرب بھی قضا ہے، عشاء و فجر بھی قضا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کرو۔ پوری آبادی سو گئی، پورا محلہ سو گیا، پوری بستی سو گئی، اور آپ جب کریں گے نوافل کی کثرت، جب آپ کریں گے نوافل کی کثرت، ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ مستقل تقریر ہو جائے گی اب انشاءاللہ، بول دیجئے سبحان اللہ، مکمل تقریر ہو جائے گی اس پہ انشاءاللہ آئندہ، انشاءاللہ بول دو انشاءاللہ۔ سنو، ابھی جو بات پیش کر رہا ہوں بہت معقول شے، معقول نسخہ، قیمتی نسخہ، بہت قیمتی نسخہ، بہت قیمتی نسخہ۔ موبائل کا تو معاملہ اتنا درہم برہم ہو چکا ہے، اتنا ایک بالش کا موبائل 500 میں لے لو، ایک بالش کا، 1.5 بالش کا موبائل 700 میں لے لو،
تو مجھے لگتا ہے 2 4 5 سالوں کے بعد گاؤں میں، گلیوں میں، روڈوں پہ، ٹھیلوں پہ موبائلوں کو سبزیوں کی طرح سجا کر گلیوں میں گھما کر اعلان کیا جائے گا 300 روپے کلو موبائل لے لو۔ بات چل رہی ہے، توجہ۔ من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، آگے کہ فرائض کے ساتھ نوافل کی کثرت کیجئے، فرائض کے ساتھ نوافل کی کثرت، نوافل کی کثرت۔ اور جب آپ نوافل کی کثرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَأَحْبَبْتُهُ، میں اسے محبت کرنے لگتا، اور جب میں محبت کرتا ہوں تو فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس بندے کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس بندے کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس بندے کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا، وَرِجْلَهُ الَّتِي یمشی بہا، میں اس بندے کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگ لیتا ہے تو ضرور عطا فرما دیتا ہوں، اور اگر وہ بندہ کسی کے لیے دعا کر دیتا ہے تو میں وہ دعا قبول کر لیتا ہوں۔ یعنی اللہ کا ولی اس شان کا حامل ہوتا ہے کہ ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، کام خدا کا ہوتا ہے، زبان ولی کی ہوتی ہے، باتیں خدا کی ہوتی ہے، کان ولی کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے، پیر ولی کا ہوتا ہے، چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ اب اس حدیث قدسی کی تناظر میں مجھے کہنے دو، ہاتھ غوث پاک کا، کام خدا کا، زبان غوث پاک کی، باتیں خدا کی، کان غوث پاک کے، سننا خدا کا، پیر غوث پاک کا، چلنا خدا کا، آنکھیں غوث پاک کی، دیکھنا خدا کا، اور وہ جس پہ نظر ولایت ڈال دے میرے غوث اسے بھی ولی بنا دیتے۔ ہاتھ میرے بندے کا دے، کام اللہ عز و جل کا، کام میرا، ہاتھ میرے بندے کا، کام میرا۔ یہی تقریر میری ہو رہی۔ کتنے لوگ ہیں دیکھیے، 2000 5000 7000، کتنے لوگ ہیں؟ 10000۔ میں آپ لوگوں تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا سہارا لیا ہوا، اور یہ لاؤڈ اسپیکر آواز پہنچانے کے لیے مظفر پور سے آیا۔ بتائیے، مظفر پور سے لاؤڈ اسپیکر آیا، کیا لاؤڈ اسپیکر میں پہیا لگا ہے کہ چل کر آیا؟ ٹائر لگا ہوا ہے کہ چل کر آیا؟ بک کر کے لایا باقاعدہ۔ تو اپنی آواز پہنچانے کے لیے میں لاؤڈ اسپیکر کا سہارا لے رہا ہوں، لیکن میرے غوث کی محفل میں جلسے میں 70 ہزار سامعین ہوتے تھے، 40 ہزار سامعین ہوتے تھے۔ غوث پاک کی کرامت یہ تھی کہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے تقریر ہوتی تھی، جتنی تیز آواز سامنے والوں کو ملتی تھی اتنی تیز آواز درمیان میں بیٹھنے والوں کو ملتی تھی، اور اتنی ہی تیز آواز جو لاش میں بیٹھے ہوتے تھے ان کو بھی ملتی تھی۔ یہ بھی میرے غوث کی کرامت۔ ہونے لگی بارش، تقریر شروع ہوئی، بارش شروع ہوئی، بارش شروع ہوئی۔ اب جب بارش شروع ہوئی لوگ منتشر ہونے لگے، 2 4 لوگ اٹھنے لگے۔ اب میرے غوث نے ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کیا، اے مولا میں ذکر اللہ کے لیے تیرے بندوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو اپنے بندوں کو منتشر کر رہا ہے۔ اشارہ کر دیا بارش کی طرف، اللہ اکبر، اشارہ کیا، بارش رک گئی۔ ذرا زور سے بول دینا سبحان اللہ۔ تقریر، ایسی تقریر آپ نے کی کہ سب پہ رقت طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر، رقت طاری ہو گئی۔ تقریر کے بعد جلسے سے کئی لاشیں نکلتی تھی۔ یہ ہے اثر غوث پاک کی تقریر کا۔ تو ان کی تقریر بھی ایک کرامت، ان کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ اشارہ کیا، ڈوبی بھی کشتی باہر نکل کر آ گئی، یہ میرے غوث کی کرامت۔ چور آیا، آپ نے اشارہ کر دیا، ابدال بنا دیا، یہ ان کی کرامت۔ والدہ کے بطن میں تھے اور اس وقت آپ نے اپنے والدہ کی حفاظت کی، آپ کی کرامت۔
مفلوج و مظلوم بچے کو اشارہ کر کے آپ نے تندرست کر دیا، یہ آپ کی کرامت۔ مردے کو قم باذنی کہہ کر زندہ کر دیا، یہ آپ کی کرامت۔ اشارہ کر دیا بارش رک گئی، یہ آپ کی کرامت۔ اشارہ کر دیا بارش ہونے لگی، یہ آپ کی کرامت۔ درسگاہ میں بیٹھے بیٹھے چادر کے اندر ہاتھ ڈال کر ہاتھ کو دریا دجلہ میں پہنچا کر مریدوں کی مدد کر دی، یہ آپ کی کرامت۔ 70 مریدوں کے گھر پہ ایک وقت افطار فرمانا، یہ آپ کی کرامت۔ جنگلستان میں 40 ڈاکوؤں کو تائب ہونے پہ مجبور کر دینا، یہ آپ کی کرامت۔ آپ سراپا کرامت، لیکن ذکر اللہ قادری کی نظر میں غوث پاک کی جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ یہ ہے کہ میرے غوث نے دین کو زندہ کیا، میرے غوث نے دین کو زندہ کیا۔ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، ایک بزرگ ضعیف بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ غوث پاک نے سلام کیا، السلام علیکم۔ بوڑھے شخص نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ خیریت پوچھی تو ہاتھ بڑھا دیا بوڑھے نے کہ عبد القادر جیلانی میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، میں بیٹھ گیا اٹھ نہیں پاتا، ہاتھ کا سہارا دے کر مجھے کھڑا کر دو۔ آپ نے ہاتھ دیا، ہاتھ پکڑ کے وہ بوڑھا جب کھڑا ہوا تو بیٹھا تھا تو بڈھا تھا، کھڑا ہوا تو جوان ہو گیا، بیٹھا تھا تو بڈھا تھا، کھڑا ہوا تو جوان، اور مسکرا کر بولا، جوان اے عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، پیر لازانی، محبوب سبحانی، الشیخ عبد القادر جیلانی، شہباز لامکانی، میں آپ کا دین ہوں، دین اسلام۔ مجھے لوگوں نے کمزور کر دیا تھا، مجھے لوگوں نے لاغر کر دیا تھا، مجھے لوگوں نے ضعیف کر دیا تھا، آپ کا مجھے سہارا مل گیا ہے تو میں پھر سے جوان ہو گیا ہوں۔ آپ کے سہارے سے جوانی لوٹ آئی ہے۔ کون غوث؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ فرماتے قاضی شرع بھی ہے، مفتی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ ارے بھائی اگر شعر کی وضاحت کروں نا میں، بندہ قادر کا بھی، قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ اللہ کی قسم اسی ایک شعر پہ 3 گھنٹے تک میں تقریر کروں گا۔ بندہ قادر کا بھی، قادر بھی ہے عبد القادر۔ یہ شعر اللہ اکبر، ایک ہی شعر میں ایک ضخیم کتاب شامل ہے۔ اللہ اکبر، قادر قادر۔ بغداد شریف میں جب آپ کی ولایت کا چرچا ہوا، آپ کی صلاحیت کا چرچا ہوا، آپ کی کرامت کا چرچا ہوا، آپ کی سیادت کا چرچا ہوا، آپ کی بصیرت و بشارت کا چرچا ہوا، آپ کے مجاہدے کے چرچے ہونے لگے، آپ کی تقریر کی تاثیر کا چرچا ہونے لگا، آپ کی مقبولیت کا چرچا ہونے لگا، آپ کے لوگوں، آپ کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں جو محبت تھی جب وہ عام ہو گئی تو اس وقت کے کچھ مولویوں کو جلن ہونے لگی، جلن ہونے لگی، حسد ہو گیا، حسد۔ اور 100 مولویوں نے میٹنگ کی اور یہ رائے پاس کیا، چلو عبد القادر جیلانی سے ایسے ایسے سوال کریں گے کہ وہ لاجواب ہو جائے گا، اور جب وہ لاجواب ہو جائے گا تو ہماری صلاحیت کے ڈنکے بجیں گے، ہماری صلاحیت کے ڈنکے بجیں گے۔ انانیت، غرور و تکبر بہت بری شے ہے، وہ برا عیب ہے۔ تکبر و عناد اور تکبر اور انانیت کی وجہ سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو آفتاب ہوتا ہے اسے ذرہ بننے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ حسن اخلاق یہ آقا کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے، ذرا مل کر بول دو سبحان اللہ۔ تو مکاری نہ ہونی چاہیے، مکاری نہیں ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ بہتر خوبصورت کردار ہونا چاہیے۔
اخلاق اچھا رکھو، اخلاق اچھا، تکبر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو تکبر سے، انانیت سے محفوظ رکھے. آمین یا رب. میں کیا ہوں اتنا تقریر میں نے کر لی، بہت چیخ میں قابل بن گیا؟ کچھ نہیں، ذرہ بھی نہیں، ذرہ. اعلیٰ حضرت کے غلاموں 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 کے رات بھر پڑھو، غلاموں کے غلاموں، اور لاش میں جو سب سے چھوٹا غلام ہو اس کا میں غلام. سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ کچھ نہیں. ای سعادت بزور بازو نستان بخشت خدا بخشندہ. اللہ نے جو نعمت جس کو عطا فرمائی اس کی قدر کرنی چاہیے. ذرا مل کر بول دو سبحان اللہ. ماں باپ کے نام پر بولو، مسکرا کر بولو سبحان اللہ. اگر آپ قدر کریں گے، محبت اور اخلاق کو بحال رکھیں گے تو برکت ہوگی، برکت ہوگی. آپ تجربہ کر لینا. بات چل رہی تھی، حسد ہو گیا، جلن ہو گئی کہ ہر محفل میں، ہر خانقاہ میں، ہر مدرسے میں، ہر چوراہے پہ، ہر گھر میں صرف عبد القادر کا چرچا. مولویوں نے سوچا ہمارا چرچا ہی نہیں ہوتا تو چلو ہم لاجواب کرتے ہیں تاکہ ہمارا چرچا ہو. 100 مولوی چلے، پوری پلاننگ کے ساتھ چلے. ایک مولوی نے کہا میں علم نحو سے سوال کروں گا، ایک نے کہا میں علم صرف سے سوال کروں گا، ایک نے کہا میں فن منطق سے سوال کروں گا، ایک نے کہا میں فن ریاضی کے بارے میں سوال کروں گا، ایک نے کہا میں فلسفہ کے تعلق سے سوال کروں گا، ایک نے کہا میں اسماء و رجال کے بارے میں پوچھوں گا، ایک نے کہا میں فن تفسیر سے پوچھوں گا، ایک نے کہا میں فن اصول حدیث کے بارے میں پوچھوں گا، ایک نے کہا میں راویوں کے بارے میں پوچھوں گا، ایک نے کہا میں قرآن کی تفسیر کے بارے میں پوچھوں گا، ایک نے کہا میں حدیث کی تشریح کے بارے میں پوچھوں گا. 100 مفتیوں نے، مولویوں نے 100 سوالات مستحضر کر لیے. 100 سوالات. میرے غوث کی بارگاہ میں 100 مولوی پہنچ گئے، 100 مفتی پہنچ گئے. غوث پاک تشریف فرماتے، آپ مراقبے میں تھے، سر جھکا ہوا تھا. انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، 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 انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو. ذکر میں ہے، فکر میں ہے، ضرب ہو میں ہے. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ضرب ہو سے قلوب میں پاکیزگی پیدا ہوگی. آپ حضرات بھی الا اللہ کی ضرب سے اپنے قلوب کو مزکہ کریں. مزکہ توجہ ہے. سارے مفتی بیٹھ گئے. غوث پاک نے کافی دیر کے بعد یوں سر اٹھایا اور سر کو اٹھا کر سارے مفتیوں کو دیکھا. 100 مفتیوں کو یوں دیکھا، گھوم کے 100 مفتیوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر آپ نے سر جھکا لیا. اب سر جھکایا تو ان مفتیوں کا بیان ہے کہ اب ہمارے ذہن میں جو سوال تھا وہ غائب، جو قرآن کی آیت تھی وہ بھی غائب، جو حدیث شریف کے حوالے سے علم تھا وہ بھی سلب کر لیے گئے. سارے علوم سلب کر لیے گئے. خود کو جاہل سمجھنے لگے، سب بال نوچنے لگے، رونے چیخنے چلانے لگے. میرے غوث نے دوبارہ سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کھڑے ہو گئے اور ایک مفتی صاحب کو کھڑا کر کے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگایا تو مفتی صاحب کہتے ہیں میرا علم مجھے واپس مل گیا. اور غوث نے فرمایا آپ کا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. دوسرے مفتی کو سینے سے لگایا اور فرمایا آپ کا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. تیسرے مفتی کو سینے سے لگایا، علم بھی واپس کیا اور فرمایا آپ کا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. 100 مفتیوں کے علوم سلب بھی کر لیے، عطا بھی فرما دیے، سوالات بھی بتا دیے، جوابات بھی بتا دیے. تو سارے مفتیوں نے قدموں میں گر کر کہا تھا قاضی شرع بھی ہے، مفتی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. اے سنی بھائیو دعا کرو قادری کر قادری رکھ. قادریوں میں اٹھا
قدر عبد القادر قدرت ماں کے واسطے خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم رت کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول. میرے غوث پاک حسنی حسینی سید ہے, مجمع البحرین, حسنی سید بھی ہیں حسینی سید بھی ہیں. فرمایا قدمی ہذہی علی رقبتی کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کے کاندھے پر ہے. اللہ اکبر, ہر ولی کے کاندھے پر ہے. جب یہ آواز میرے مفتی اعظم مرشد اعظم شہزادہ اعلی حضرت کے کانوں میں آئی تو غوث پاک کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے مفتی اعظم نے کہا یہ دل ہے, جگر ہے, یہ آنکھ ہے, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم, جہاں چاہو رکھو, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. تو غوث پاک کا ہم پہ احسان تھا, ہے, رہے گا. غوث پاک کا چرچا کل بھی ہو رہا تھا, آج بھی ہو رہا, قیامت تک ہوتا رہے گا. مرغ سب بولتے ہیں, بول کے چپ رہتے ہیں. ہاں اصیل ایک نواسنج رہے گا. نواسنج کا معنی میں نے فیروز لغات میں ڈھونڈا, نہیں ملا. ایک لغت میں اور دیکھنا جاؤ, نہیں ملا. بڑی مشکل سے لغات کشوری میں ملا وہ معنی. اصل میں اس کا نام ہے, صحیح نام لغات کشوری, لیکن بولتے کشوری. کشوری نام کا کوئی شخص تھا, جہاں سے یہ کتاب چھپی تھی تو وہیں سے اسی کی طرح منسوب کر کے لغات کشوری بولتے, لیکن اب استعمال میں لغات کشوری. اس میں نواسنج کا معنی میں نے دیکھا, نواسنج کا معنی گویا,